الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے، اس سے پہلے ایک سیشن ہم کر چکے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی ذہنیت کیا ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں سے وابستگی ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کے ذہنی ہم آہنگی سے نہیں چلیں گے تو لوگ ہم سے دور رہیں گے، ہمارے قریب نہیں آئیں گے، جو چاہت دلوں کی ہوتی ہے وہ ہوگی نہیں۔ تو لوگوں کو ہم خیال بنا سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنیت کے حساب سے چل سکتے ہیں۔ معاشرہ لوگوں سے جڑا ہوتا ہے، لوگ سے جڑے ہوتے ہیں، آدمی سے وابستہ ہوتا ہے۔ اگر ذہنی کیفیت، ذہنی ہم آہنگی، ایک دوسرے سے وابستگی نہیں ہوگی تو معاشرہ پھر ایک دوسرے سے دور رہے گا۔ اس کے لیے ایک سیشن ہم کر چکے ہیں ایمپیتھی سمپیتھی کا۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے، چاہیں گے ڈیل کارنیگی کی کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل، کہ دوستوں کو کس طرح آپ نے ہم خیال بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک بہترین ٹپ انہوں نے دیا ہے، اور ان کے لیے ایک قصہ ہے، وہ اپنی کتاب میں رقم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں تھا تو میں نے جنگ عظیم دوران کے فوراً بعد ایک سبق سیکھا، اور سبق کیا تھا؟ کہتے ہیں سر راس سمتھ تھے، سر راس سمتھ کے ساتھ ایک کمپنی میں مینیجر تھا۔ سر راس سمتھ کا چھوٹا سا تعارف یہ ہے کہ وہ آسٹریلین ہیں۔ انہوں نے جب فلسطین کی جنگ ختم ہوئی تھی تو اس جنگ کو ختم کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے 30 دن تقریباً آدھے دنیا کا ہوائی جہاز پر سفر کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ دیا تھا۔ اس کے پہلے کسی نے بھی یہ مہم سر نہیں کی تھی۔ آسٹریلی حکومت نے اسے $4000 کا انعام دیا تھا، شاہی انگلستان نے انہیں نائٹ کا خطاب دیا تھا، اور UN نے انہیں بہت سراہا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کی تقریبات ان کے مان میں ہونے لگی تھی، تو کہتے ہیں ایک تقریب لندن میں تھی جو ان کے مان میں سر راس سمتھ میں دی گئی تھی، اور اس تقریب میں تھا۔ اب ڈیل کارنیگی کہتے ہیں کہ وہ سبق جو میں نے سیکھا وہ زندگی بھر میں نہیں بھلا سکتا۔ اب وہ سبق کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ محفل جمی ہوئی تھی، میزبان بیٹھے تھے، بہت سے اور دوست تھے، اور اس تقریبات میں بہت سے موضوع چل رہے تھے، اور ہر طرف ایک پر رونق بہار تھی، اور تقریب میں بہت لطف آ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک میزبان نے کچھ گفتگو شروع کی، اور انہوں نے ایک بحث شروع کر دی، اور اس بحث میں جو گفتگو کا لب لباب تھا، ایک کوٹیشن تھی۔ وہ کوٹیشن انہوں نے کہا کہ یہ کوٹیشن شیکسپیئر کی ہے، اور وہ کوٹیشن یہ تھی کہ دنیا میں ایک دیوتا ہے جو وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلاتا ہے، اس دنیا میں کسی بھی شخص کی کوئی مجال نہیں کہ اس کا کوئی بس چلے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کوٹیشن شیکسپیئر کی نہیں ہے، یہ کوٹیشن بائبل کی ہے، مگر وہ برجوان تھے کہ وہ یہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ میں نے بہت اچھا مطالعہ کیا ہوا ہے اور یہ شیکسپیئر کی کوٹیشن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے رائٹ ہینڈ پر بیٹھا تھا، لیفٹ ہینڈ پر میرے دوست جو مجھے وہاں لے کر گئے تھے، جن کے ریفرنس سے میں وہاں پہنچا تھا، تو وہ تھے سمتھ۔ راس سمتھ کے برابر میں سیگمنٹ میرے دوست تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اب بحث ایسے چل نکلی کہ کسی نے کہا کہ یہ کوٹیشن شیکسپیئر کی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کسی کو ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو میں نے بھری محفل میں سر عام اس بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ بائبل کی کوٹیشن ہے، شیکسپیئر کی کوٹیشن تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب کہتے ہیں کہ شیکسپیئر کا جو حافظ تھا وہ سیگمنٹ میرا دوست تھا، تو اس نے اچھا خاصا پڑھا تھا۔ تو اب محفل کی ساری نظریں اس پر آ گئی کہ سیگمنٹ اب تم بتاؤ کہ یہ کوٹیشن کس کی ہے۔ تو سیگمنٹ نے میری طرف دیکھا، تو میں نے کہتے ہیں زور سے ڈیل کارنیگی کہ میں نے کہا بتاؤ کہ یہ بائبل کی ہے، شیکسپیئر تو تمہیں یاد ہے، اس کی تو نہیں ہے۔ تو اب کہتے ہیں نیچے سے ہلکا سا پاؤں اس نے مجھے مارا، اور مجھے اشارتاً کہہ دیا کہ جیسے میں خاموش رہوں۔ تو انہوں نے بھری محفل میں سیگمنٹ نے کہہ دیا کہ سر راس سمتھ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کوٹیشن شیکسپیئر کی ہے، میں نے شیکسپیئر کو پڑھا ہے، یہ ہیملیٹ کی لائن نمبر 5 ہے۔ اب کہتے ہیں محفل خاموش ہو گئی، میزبان بڑا خوش ہوا اور بڑی آؤ بھگت کے ساتھ سب مہمانوں کے ساتھ پیش آنے لگا اور محفل کا لطف لینے لگا۔ کہتے ہیں محفل ختم ہوئی، میرا موڈ بہت خراب تھا۔ جب ہم گاڑی میں آئے تو سیگمنٹ سے میں بات نہیں کر رہا تھا، تو وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیل بولو کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار تمہیں تو سارا شیکسپیئر یاد ہے، تمہیں پتہ ہے یہ ہیملیٹ کی لائن نمبر
लाइन नंबर 5 नहीं है, ये तो बाइबल की कोटेशन है। तो उसने कहा मुझे मालूम था ये बाइबल की कोटेशन है, शेक्सपियर की कोटेशन नहीं है, मगर कहते हैं जो उन्होंने मुझे सबक सिखाया वो मैं हैरान हो गया। उसने कहा देखो डेल, वो महफ़िल मेज़बान की थी, मेहमानों की नहीं थी। हम वहाँ मेहमान थे और महफ़िल में इज़्ज़त मेज़बान की होनी चाहिए, ना कि हज़ारों मेहमानों में किसी एक मेहमान की। जब हम बहस करते हैं, किसी को नीचा गिराते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हमने उसे ज़दोकोब कर लिया है। हम नहीं जानते कि जिससे हमने बहस की उसके दिल में जो खलिश हमने पैदा कर ली है, जो दूरी पैदा कर ली है, जो इख्तलाफ पैदा कर लिया है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। वो शख्स दोबारा ना आपको बुलाता है, ना मिलने की कोशिश करता है, ना आपको पसंद करता है। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैं अपने कॉलेज के दौरान बड़ा डिबेटर माना जाता था, बहुत बहस मुबाहिसे करता था, कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ करता था। तो मुझे महसूस हुआ कि वो सारा पीरियड, वो सारी आदत मेरी गलत थी। मैंने लोगों को अपने आप से दूर रखा, मैंने लोगों को करीब नहीं किया। कहते हैं मुझे याद आया वो कॉलेज के दोस्त जिनसे बहस हुआ करती थी, और वो दोस्त जिनके कॉलेज के बाद में मिला करके उनके ज़दोकोब किया करता था बहस से। मुझे जहन में आया कि वाकई उन्होंने फिर दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि बहस करने से दूरी बढ़ती है, ना कि मोहब्बतें कायम रहती हैं। इसके लिए एक कोटेशन है, मौलाना आज़ाद कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहस करने के लिए लोग मुझे बुलाते थे, मैं बहस मुबाहिसे के लिए जाता था, मगर अब जाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि बहस करने से यकीन घटता है और शक बढ़ता है। जब हम बहस करते हैं तो लोगों के दरमियान ये तासुर कायम होता है कि एक झूठा है, एक सच्चा है। आते हैं डेल कार्नेगी पर। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब बहस करने वाले दो अशख़ास महफ़िल से उठते हैं तो दोनों ये समझते हैं कि हमने महफ़िल को मान लिया है, हमने महफ़िल को सर कर लिया है, मगर हकीकत ये होती है वो अपने आप को हार कर निकलते हैं। एक दूसरी कोटेशन अशफाक साहब कहते हैं कि मुझे बाबा ने कहा कि दुनिया और कायनात को समझने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ। नंबर पहली कि अपने आप की नफ़ी किया करो, दूसरी देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो, और तीसरी जहाँ जीत अटल हो वहीं हार जाओ। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है कि जहाँ आपको ये महसूस हो कि आप जीत रहे हैं वहाँ आप हार जाएं, हकीकत में आपकी फ़तह वहीं है। अहमद फराज कहते हैं कि तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।